शख्सियत ना ले गए थारे सामने हाजिर हुआ हसबे मामूल आज भी हमारे नाल एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत शामिल होएंगी जिस तरह कि तमने पता है कि इस प्रोग्राम में पहले मेहमान शख्सियत ना गलबात हुए या इंटरेक्टिव सेशन हुए और फिर सामीन ना भी वक्त का लिहाज ना अपना सवाल या तासरात पेश करन को मौको दियो जाए आज भी इंशाल्लाह वही पैटर्न होएगो उसके नाल ही तमना इल्तमास किया जाए कि मॉडरेटर्स में तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब और हमारा आने वाला मेहमान ना भी फॉलो करें ताकि आता प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस तरह तक टोरी जा सके हमारे नाल हमारा सामीन जुड़ रहे हैं सामीन हम अपना मेहमान शख्सियत की उड़ीक मां कि जिस तरह वे शामिल हुए तो फिर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम को आगाज होगा बाज़ाब्ता तौर पर नाजरीन हूँ इल्तमास करूँ थी कि तम हमारा मॉडरेटर्स नो और तारिक इब्रार क्लब ना और हमारा मेहमान ना भी फॉलो करें ताकि आता प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन सारे तक टोरी जा सकें सामीन हमारा मेहमान हमारे नाल जुड़ चुके हैं और सामीन भी हमारे नाल जुड़ रहे हैं आने वाला तमाम मेहमाना ना और सामीन ना खुश आमदीद क्यों इसके बाद हूँ दावत दूंगी मुश्ताक चौधरी साहब ना कि वे प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत भी करें और नज़ामत का प्राइज भी सर अंजाम दें जी मुश्ताक साहब औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तारिक अब्रार ऑफिशियल क्लब पर तम सारा को जी आया ना स्वागत करूँगा आज हमारा तारिक अब्रार ऑफिशियल क्लब पर गोजरी प्रोग्राम एक खास मेहमान के नाल हमने मरतब किया है तो गुजारिश करतो चलूँ तम सारा ना कि कोशिश करो कि इस प्रोग्राम में अपना अपना संगिया ना आसे पासे जितना भी जान पछाण का लोग है उन्होंने भी जोड़ो ताकि भी इस खूबसूरत प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सके जिस तरह कि तुम जाने कि आजकल सोशल मीडिया को दौर है और इस दौर में जितनों भी हो सके हमना सोशल मीडिया को बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए मस्बत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपना माशरा में सुधार पैदा कर सकें और तम जाने के जिस तरीका नाल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म का अदबी प्रोग्राम जड़ा है वे किया जाए तो उस सिलसिला की एक कड़ी के तहत क्लब हाउस ऑडियो और टेक्स्ट ऐप पर हमने तारिक अब्रार ऑफिशियल क्लब पर गोजरी मां सोच विचार सिलसिला के तहत और इसके अलावा उर्दू का प्रोग्राम भी फिक्र अमल सिलसिला के तहत शुरू किया है तो आज जुम्मा वाले तड़े हम गोजरी मां सोच विचार सिलसिला के तहत इस तो पहला 12 प्रोग्राम पेश कर चुका हूं और आज इस सिलसिला के तहत हमारा इस प्रोग्राम की 13वीं किस्त है आज का इस प्रोग्राम में हमने जिस मेहमान शख्सियत ना दावत दी है वे किसी तारफ का मोहताज नहीं मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद शरीफ चौहान साहब जड़ा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बकरवाल कौम में एक मन्नी पड़मनी शख्सियत है और इसके अलावा ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का बड़ा अहम रुकन है तो हूँ जिस तरीका ना तमना अर्ज करतो चलूँ कि हमारा इस प्रोग्राम में हमारा आज का मजमान जड़ा है वे पुलिस और पब्लिक का आपसी रवाबत का बारे में अपना खुतबा पेश करेंगा तो हूँ दस्तो चलूँ कि किसी भी जमहूरी मुल्क में पुलिस ते अवाम बेहतर ते तहजीब याफ्ता मुआशरो बनाने में दो अहम फरीक है और पुलिस को बुनियादी काम लोगों की हिफाजत करनो ते अमनो अमान कायम रखनो है अमनो अमान और अमनो कानून का कयाम जित पुलिस को अहम किरदार है उतना लोगों पर भी अहम जिम्मेदारी आयद हुए कि जिस मुल्क में पुलिस ते अवाम के विचकार
تعلقات موچی چنگا ہوئے ات ماحول پر امن رہے پر کئی بار کئی معاملہ پر پولیس تے لوگوں کو آپس میں ٹاکرو بھی ہو جائے پر اس کو مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ پولیس یا لوگ ایک دوجہ کے خلاف ہیں بلکہ یہ جمہوری نظام اور جمہوری حکومت کی خصوصیت ہے خوبصورتی ہے جی ہم اپنا آج کا اس مزمان سپیکر جناب سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس محمد شریف چوہان صاحب ہونا سنگ بہتر معاشروں بنان میں پولیس تے لوگوں کا رول پر گل بات کروں گا اور تم اس گل تے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا ہمارا اس پروگرام میں بڑا خاص طریقہ کے نال یہ پروگرام ہم نے مرتب کیا ہوا ہے تاکہ اس موضوع نہ ہم بڑا اچھا طریقہ نہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ایک بار پھر گزارش کرتا چلوں کہ تمام ساتھی اپنا جتنا بھی چیریٹیبل ٹرسٹ جموں کا جنرل سیکرٹری کا عہدہ پر بھی کام کر رہا ہے۔ تم نے ابتدائی تعلیم راجوری تے مکمل کرن تے بعد پی جی کالج راجوری تے بی اے کی اور تم نے جو بھی اعزاز حاصل ہے کہ راجوری کالج کا تم پہلا بیچ کا پہلا ٹاپر ہے۔ اس کے بعد پی جی تم نے اپنا پسندیدہ مضمونہ سبجیکٹس میتھمیٹکس اور ہسٹری میں کی ہے۔ محمد شریف چوہان صاحب 1990 میں محکمہ پولیس میں سب انسپیکٹر کا طور پر بھرتی ہوا تھا۔ تھانے داری کے نال نال سول سروسز امتحان واسطے پڑھتا رہا اور بلاخر 1999 میں کے ایس میں کامیابی حاصل کر کے ڈائریکٹ ڈی ایس پی بن گیا۔ اس کے بعد تم نے ڈی ایس پی اور ایس پی کا طور پر جموں کشمیر کا بخ بخ ضلع میں فرائض منصبی انجام دیتا ہے اور اس ویلے ایس ایس پی کا عہدہ پر کام کر رہے ہیں۔ محمد شریف چوہان صاحب اور نے کشمیر لداخ اور جموں کا مشکل ترین علاقہ میں خدمات انجام دیتا میں جموں کشمیر پولیس کو نہ روشن کی ہوا ہے۔ تھاری شاندار خدمتاں نہ دیکھتا ہوا یونائٹڈ نیشن کا ایک سالہ مشن یو این مک کوویسکو واسطے چنیو گیو تمنا جس میں شاندار کارکردگی واسطے تمنا بعد میں یونائٹڈ نیشن کی طرفوں 2 میڈل بھی عطا کیا گیا۔ اتنو ہی نہیں تھاری شاندار خدمتاں کا صلہ میں محکمہ پولیس کا سینئر افسران نے تحریری طور پر سرٹیفکیٹس 100 تے متا تحریری اپریسیشن لیٹرز بھی دیتا ہے اور تمنا ڈی جی پی میڈل فار میریٹوریس سروسز ایوارڈ 2009-10 اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل فار میریٹوریس سروسز ایوارڈ سنگ بھی نوازیو گیا ہے۔ شریف چوہان صاحب اور ایک شریف النفس انسان دوست مربت پیشہ تے گجر بکروال قوم کا ہونہار تے ہمدرد افسر اور انسانیت کا خدمتگار ہے۔ تم نے ہمیشہ ضرورت منداں یتیماں تے بدواواں کی امداد واسطے کوشش کی ہے تے معاشرہ میں خاطر خواہ تبدیلی لہان واسطے اپنو بنکتو رول ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مہمان موصوف کی شخصیت کا کئی اور پہلو ہے جنہاں نہ کچھ منٹاں میں سمیٹنو تے ممکن نہیں، البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں کہ تم ایک مثبت سوچ کا مالک ہے تے سماج کا ہر اس بندہ اور نوجوان کی رہنمائی کرنے میں پیش رہے جڑا سماج کی بہتری واسطے کام کرنے کو جذبہ رکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی مشتاق بھائی بہت بہت شکریہ۔ طارق ابرار صاحب تم نے بڑا خوبصورت الفاظ کے نال جناب مہمان سپیکر اور ان کو تعارف پیش کیوں تو بے شک یہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازیا ہوا ہے، مختصر الفاظ میں انہوں کو سارو تعارف تے ہم پیش نہیں کر سکتا۔ تو چلو پروگرام نہ آگے بتاتا ہوں سیدھو ہی پروگرام والے پاس آؤں اور ہوں بڑا نہایتی ادب اور احترام کے نال جناب مزمان سپیکر نہ دعوت سخن دیوں کہ وہ اپنا زرعی خیالہ نال نوازیں جناب محمد شریف چوہان صاحب۔ طارق ابرار آفیشل ہاؤس کلب کا منتظمین سامعین سارانہ میرا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اس تو پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کو آغاز کریں میری گزارش رہے گی کہ جڑی میری گوجری ہے وہ کام چلاؤ ہے تو اس کی الگ الگ وجوہات رہی ہیں اور
जिस तरह के हमारा पूरा मुल्क में डाइवर्सिटी इतनी है कि हम कोई भी खालिस ज़बान शायद बोल नहीं सकता और उसना हिंदुस्तानी या जी वो फिल्मी लैंग्वेज है लगभग उसको इस्तेमाल रहा हो। इस वास्ते माजरत चाहूँगा किधर किधर अगर कोई गलती हुई तो। नंबर 2, मेरी एक प्रॉब्लम है कि सच बोलन की और खरी गल करन की। जी हो सके मुंतजमीन या सामीन या बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी न वह गल जी है वो बुरी लगे, तो मेरा मकसद किसी को दिल दिखाने को नहीं, लेकिन एक अपनी आदत है कि सच्ची और खरी गल करनी। तो इस तो बाद तारक अबरार ऑफिशियल हाउस क्लब का मुंतजमीन को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैंने मौका दिता आज थारा सारा नाल गल करन को। इस तो पहले कि तब मैंने कोई पूछे गल हाउस क्लब जिसले या ऐप लॉन्च हुई तो हूँ थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी के नाल जुड़े रहूँ, अपडेट होते रहूँ, तो मैं भी यह डाउनलोड की। तो एक दिन गयो तो हमारा IG है बसंत रात साहब, उन्होंने क्लास लाई हुई एक रूम में। तो फिर एक दिन मेरी जाग खुल गई सवेरे को 4 बजे, तो देखूं कि और भी लोग चल रहे हैं ऑनलाइन, मतलब लाइव चल रहे हैं। तो एक वो भी रूम में बढ़ गया। तो अगे वो बच्चा कहने लगा, अंकल जी हम तो परेशान है, रात को नींद भी नहीं आती, रोजगार भी नहीं, बड़े मसले हैं, तो आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप सो जाओ। तो उस तो बाद कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं था। तो फिर तारक अबरार साहब ने ये जिले चैनल चलायो बनायो ग्रुप, ते ये वक्तन फक्तन हमने इतला भेजता रहे था। तो मेरो एक शुरू तो आदत रही है कि कोई भी नौजवान तालीम का सिलसिला में या आगे बढ़ने का सिलसिला में कोई भी कदम चाहे तो हम उसकी हौसला अफजाई करा। तो फिर वक्तन फक्तन तो हमने देखे होना कि कुछ देर वास्ते कुछ लम्हात वास्ते दाखिल होते रहे सारा प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम बहुत कामयाबी नाल चल रहा है और इसको बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें तमना कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तम अपना कम वगैरह नाल नाल करता करता प्रोग्राम सुन भी सकें और इसमें शमूलियत भी कर सकें। तमना कोई ड्रेसअप होने की ज़रूरत नहीं, तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस लिहाज नाल निहायत ही कन्वीनियंट प्रोग्राम है यो। तो मैंने उम्मीद है कि यो आगे मज़ीद तरक्की करेगा। हाँ, जी एक सर। आधी कोई मेरा ख्याल है ऐप में फीचर आनी चाहिए कि इसकी रिकॉर्डिंग भी रहनी चाहिए, ताकि जो लोग जी वक्त पर नहीं सुन सकता लाइव, वो बाद में अपना सहूलत के मुताबिक उसने सुन सके। जी उम्मीद सर। है कि जैसे जैसे यो या ऐप आगे तरक्की करेगी तो वो फीचर भी शायद आ जाएगा। वो भी सके है क्योंकि वो ज़्यादा इस नाल वाकिफ नहीं है। जी तो सर। हूँ तम मिन्ना जी पूछ जी सकें बिल्कुल। कुछ भी। ते सर बहुत बहुत नवाजश, बहुत शुक्रिया थारो। ते आओ हुन फिर सारा हम सवाल जवाब को सिलसिलो जुड़ा वो शुरू करा। ते सबसे पहला हूँ दावत सुखन दूंगा जनाब तारक अबरार साहब होराना कि वे आज का मजमान स्पीकर जनाब मोहम्मद शरीफ चौहान साहब होरान ते आज का दिता गया मौजू पुलिस ते पब्लिक ताल्लुकात जेड़ा है हमारा, उस मौजू न लेके वे अपना पहला सवाल करें जनाब तारक अबरार साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम मशकूर शरीफ चौहान साहब का कि उन्होंने बहुत ही कीमती वक्त हमने दितो है और हमेशा कौम वास्ते, कबीला वास्ते, समाज वास्ते जित भी जरूरत हो है काम करने वास्ते पेश रहे। हर एक शख्स की जिंदगी वो एक पीरियड हुआ है स्ट्रगल, किसी शख्स की जिंदगी में घट हुआ है, किसी में ज्यादा हुआ है। तो मेरो जो पहलो सवाल है वो सर की जिंदगी के रिलेटेड है कि तम हमना अपने बारे दसो कि हमने यह भी सुनी है कि तम एक टीचर भी रहे हैं, तम पुलिस में नहीं भी आना चाहे था,
اور جوری جڑوا دور دراز پہاڑی علاقوں ہے تے اس رستہ میں تم نو کس طرح کی مشکل آتی رہی اور اپنی سٹرگل آپ دسیں اور پولیس میں کس طرح آ گیا اور اپنی زندگی کی سٹرگل جڑی ہے تا اس میں باقی لوگ بھی نوجوان بالخصوص جڑا ہے دیکھیں کہ بڑی مشکل آ رہی ہیں تو مشکلات کے بعد آسانی کس طرح ہمیں ایک اتنا بڑا عہدہ پر تم آج فائز ہیں تو اس واسطے تم اپنی کہانی اپنی سٹرگل کے بارے دسیں کہ کس طرح یہ سفر رہو. جی سر. طارق ابرار صاحب اور باقی سامعین مارا ساراں کی لگ بھگ جڑی بیک گراؤنڈ ہے وہ ملا جلا ہے. وہ بھی ایک سادھارن زمیندار طبقہ نال تعلق رکھوں تو والدین پڑھے لکھا بھی نہیں تھا تو دور دراز نہیں تھا ہمارا. ہم بالکل رجوری شہر کا آؤٹ سکٹ جس نام مطلب کہ باؤنڈری پر رہا. لیکن جس لئے سارا کچھ وہ ہے نا کار میں تو کوئی زیادہ تڑپ بھی نہیں ہوتی کہ تم آگے بڑھیں یا کچھ. تو میں کوئی دو زندگی دو زمانہ دیکھا ہوا ہے جڑا کہ میرا خیال ہے جو لوگ اس سامعین ہیں یا منتظمین ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہوا. تو ایک تو انہوں دونوں زمانوں کو موازنہ کرنا بھی ضروری ہے اور تھوڑی بہت اپنی سٹرگل کرنی بھی بہت ضروری ہے. بچپن میرا جڑو ہے نا وہ بڑو کٹھن گزرے ہوا ہے. میرا پر 9th میں پڑھوں تو ذمہ داری جڑی کارگی تھی وہ پوری آ گئی تھی. والد صاحب بیمار ہو گیا اور 7-8 سال بیمار رہا ہوئے 4 پر رہا. تو اس وقت کوئی زیادہ رجحان بھی نہیں تھا پڑھائی کو ہوتا ہے. تم سن گئے یا ران بہنگا کہ ہمارا والدین آمنا سکول جان تو روکیں تھا. جی انہوں کی اپنی سوچ تھی سمجھ تھی کہ آج نہیں جان لوگوں فلانوں کام کر لے گو وغیرہ. تو میرا مننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندہ کو جو کام لینا ہے جس منزل پر پہنچانا ہے وہ پہنچا دے. ایسا اتفاق اور واقعات ہوں تم سنا سکوں کہ میری اپنی ذاتی زندگی کا تو تم رہن دیں گا. جس ویلے 9th میں تھا تو ہماری برادری محلہ بچوں کوئی آدمی میٹرکولیٹ نہیں تھا. پرانا زمانہ میں کوئی ایک چاچا تھا انہوں نے کدھر میٹرک کی تھی تو وہ کدھر کلرک لگ گیا تھا کدھر ڈی سی آفس تھے. ہم ایک دن بڑا ہو گیا بانٹا کھیل رہا تھا وہ گزریا اپنا ہمارا رستہ کے نالوں جا رہا دفتر. انہوں نے دیکھو کہ یہ سکول کو ٹائم ہے تو یہ بچہ کھیل رہے ہیں تو کیا گل ہے. تو انہوں نے بلایا اس لیے بڑا کی عزت بھی بڑی ہوئی تھی روب دا بڑو ہوا تھا. تو انہوں نے بلایا اوئے کیا کر رہے تھا سکول نہیں گیا. ہم اگا تو کیا جواب دیا رہا ہم نے کسی نے سکول پایا ہی نہیں. تو انہوں نے اس سے لڑی انگلی تے لے گیا اپنے کو پین کاغذ کٹ گیا درخواست لکھے داخل کرا گیا آ گیا. وہ دن اور آج کو دن خود ہی سٹرگل کی ہے جو کچھ کیا خود کیا ہے. کوئی گاڈ فادر نہیں کوئی گائیڈ نہیں کوئی کچھ نہیں. تو کیونکہ اللہ نے وہ کم لینا تھا تو ہم یہ سوچ رہا تھا کہ یار 9th پاس ہو جانی چاہیے ہمارا تو پہلے میٹرک تو کسی نے بھی نہیں کی. میٹرک میں فیل بھی ہو گیا تو کوئی گل نہیں. خیر میٹرک بھی ہو گئی تو جس لئے پوچھا 11ویں ماں اچھا مارا وقت میں نا انگریزی جڑی تھی وہ 6ٹھی جماعت تو شروع ہوئی تھی. جی بالکل. اور جڑا ماسٹر صاحبان تھا نا وہ چیزاں نہ سمجھاویں نہیں تھا خالی پڑھاویں تھا اور رٹاویں تھا. آج بھی مطلب اس زمانہ نے یاد کرو نا تو کوئی سمجھ نہیں تھی وہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا پھر ڈر اتنا ہوا تھا کہ جڑا کوئی آوے تو وہ بھی اڑ جاتا دماغ بچوں. خیر چلتا رہا بڑھتا رہا. تو 11th میں آئے تو 11th میں جڑا سبجیکٹ ہے وہ انگریزی میں ہے. تو پریشان ہو گیا کہ بھئی کس طرح کیا جائے. میٹرک میں ہم نے جڑا وہ ایسے سٹوریز اپلیکیشنز وغیرہ وہ رٹ لی
تو 11th میں تو پوری کتاب کس طرح رٹیں گا. پھر ایک کشمیر کا ایک ٹیچر تھا, میں انہوں نے اپنی پریشانی سنائی تو وہ کہنے لگا بیٹا آپ نا تھوڑی کوشش کرو, محنت کرو. تو محنت کر گیا, آگے بڑھتا گیا اور گریجویشن میں جو ری کالج کو ہوں ٹاپر تھو. آج بھی اگر کوئی جا کے دیکھے تو میرے خیال ہے ضرور اگر ٹاپراں کی لسٹ ہوئے گی تو اس میں ضرور ٹاپر میرا نام ہے. میتھمیٹکس میرا سبجیکٹ تھا, اور اس وقت کوئی گائیڈ نہیں, کوئی ٹیچر نہیں, کوئی ٹیوشن نہیں. اور اگر رات سوال کسی میں پھنس جاتا تھا رات اس سے میں نکل جاتی کہ یہ سوال جتنی دیر نہیں نکلے اتنی دیر سونا نہیں, روٹی بھی نہیں کھانی. تو اس طرح کی سٹرگل کی. پھر زمینداری کا کام, کار کا کام سارا کر آ گیا. جس لئے میری گریجویشن اچھی ہوگی تو میرا کالج کا استادہ نے میں سنیا دیتا یہ جڑی ہوں گل کر رہے ہو. میرا ساتھی جڑا اس لئے کالج میں میرا نال تھا, آج کوئی جج ہے, کوئی کسی دوسرا پیشہ میں ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں, وہ انہوں کو تصدیقی بھی مل سکے تھا ہونا. تو انہوں ٹیچروں نے میں ایک سنیا دیتا جی کہ تم یار یہ بچے نے اچھے نمبر لیے ہیں تو اس کو آگے جانا چاہیے یونیورسٹی میں مزید پڑھائی کے لیے. تو کچھ مالی ٹیچر لگ گیا, 2 سال ٹیچری کی, اس کو پیسہ بچایا, پھر واپس آئے یونیورسٹی. اور پھر پی جی میتھمیٹکس میں کی, اور پھر ہسٹری میری بڑا فیوریٹ سبجیکٹ تھا, اس میں بھی میں کی. تو ایک کشمکش سٹارٹ ہوگی کہ نوکری کرنی چاہیے. وہ پہلو وقت ہو کے آمنا آج آگے ہم سنا تھا کوئی ایس ایس پی ہے ہمارا برادری کا مسعود چودھری صاحب, وہی نہ کلا چلے گیا. میں جی دسو ہمنا کیا کرنا چاہیے. آپشن یہ ہے پولیس بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے. انہوں نے کہ پولیس میں تو بالکل نہیں آنا, تو ایجوکیشن میں تم جاؤ تو ایجوکیشن میں تھارا سبجیکٹ بھی اچھا ہے تو خدمت کرنے کو بڑا موقع ملنا ہے. خیر ہماری جڑی اس وقت یا تقریباً آج بھی ہے, اس وقت کی برادری کی جڑی سوچ وہ تھی وہ کیونکہ برادری ایمپاورڈ نہیں تھی, مطلب کوئی ذمہ وار عہدہ پر کم نہیں تھی کر رہے تھے. جڑا کوئی لوگ باختیار میں تھا, اچھی پوزیشن پر بیٹھا تھا, انہوں کی بڑی اہمیت وہ تھی. تو چودھری عباس صاحب ایس پی ریٹائرڈ ہیں, وہ والے باحیات ہیں. جس لئے وہ برتھی ہوئے ہیں تو میں سنیا پونچھ بازار چوک میں ایک بڑو جلسہ ہوئے کہ جی آج عباس صاحب جڑا ہمارا نواں تھانے دار برتھی ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھنا ہے. تو اس چوک میں انہوں نے دیکھو تھا. وہ دس رہے ہوں کہ اس زمانہ میں مطلب سوچ کے تھی تو پولیس کی طرف زیادہ رجحان تھا, پولیس کی زیادہ لوکانا کہ اہمیت لگے تھی. پھر خیر مسعود صاحب نہ ڈر گیا مارے دوبارہ نہیں انہوں کو لگ گیا ہوتا. یہ جڑی پولیس جوائن کرنی تھی میرا ذہن میں بڑی کشمکش تھی, کیونکہ پولیس کو جڑو طور طریقہ تھا کم کرنے کا, کلچر پولیس کو زبان انہوں کی وغیرہ, تو اس تو بڑو پریشان تھو کہ یہ سب تو نہیں کر سکتے تھے, نہیں کر لگو تھے میرو کیا ہوگا تھا وہ نہیں چاہتا. ایک واقعہ آئے تھا میرا نال پیش, وہ میرا خیال ہے میرے خیال اس کو ذکر کرنا مناسب ہے اس واسطے ہے کہ تمنا پتہ لگا گو کہ پولیس اس زمانہ میں اور آج کا زمانہ میں کتنا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ ملا گرام میں وہی ایک پڑھے لکھے مطلب گریجویشن مت ہوتے ایک کیس ہو گیا ہمارا ہوتا ایک اس تو پہلے میں نہ کوئی پولیس کو پتہ, نہ ایف آئی آر, نہ کہ قانون وغیرہ کچھ نہیں, کوئی علم نہیں, کیونکہ خاندان کوئی بندہ پولیس میں تھا ہی نہیں. وہ ایک مائی آ گئی میرے کو لے کہ بچہ ہے کسی نے ہے کیس بنا چھڑیا تو میرو جڑو بیٹو ہے اس نے پولیس نے اریسٹ کر لی ہے تو اس نے چھڑا دے. تو میں تو پتہ کوئی نہیں تھا. چوک میں ایک والدار کھلا ہوا تھا, بڑی اچھی انہوں کی پرسنالٹی تھی. جس لئے ہم کالج جانا تھا انہوں نے سلام دعا تو کر گیا جانا تھا بھی وہ برادری کا. تو انہوں کو میرا سہارا تھا تو چلو گیا تھانے جس لئے ہوں گیا تو میں انہوں نے پوچھا میں اسرا جی مارو فلانو بندو جڑا ہے وہ گرفتار ہے تو اس کی ضمانت کس طرح رہے گی. وہ کہنے لگا جی تو ہمیں کورٹ میں جانا پڑنا ہے.
کوٹ تو ضمانت ہے گی عدالت تو میں کہ عدالت کو تو منا بھی پتہ ہوا تو میں سنیا تو پولیس بھی کوئی ضمانت کرے میں اتنا کہنا تھا کہ عدالت کو تو منا بھی پتہ ہے وہ حوالدار صاحب جڑا میرا محرم تھا دوست تو نہیں کہہ سکتا محرم ہی کہہ لو تم تو انہوں نے جی مینا ماریو تکو ہے پتہ تھا تو اتکے لین آئے ہوئے تو کچھ اس طرح کی چیز بھی تھی کہ ذہن میں جائے جائے نہ جائے اور پھر تمام اتفاق کی بات دسوں کہ جس دن یہ دوڑ تھی اس دنوں مارا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا میرے ایک دوست ہوتے پھر بھی اتفاق ایسا ہو کہ وہ پولیس میں آ گیا ادھمپور جڑی اکیڈمی ہے تمہاری ٹریننگ سٹارٹ ہوگی تھے لیکن میری جی کشمکش جڑی ذہنی تھی وہ جا نہیں تھی رہی کہ میں یہ فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے تو ہم میتھمیٹکس میں پی جی کر گئے تھے سب انسپیکٹر پر تھی ہو رہے ہیں کیا یہ فیصلہ صحیح ہے تو وہ جی اکیڈمی تو چھوڑ گیا آ گیا جموں آ گیا تو لیکن پھر میں نے بڑا پچھتاوا کہ پتہ نہیں میرا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے یا غلط ہے تو وہ چلے مارو 90 میں کشمیر کا حالات وغیرہ کافی خراب ہو گیا تھا تو مارو بیچ نے باہر جانا تھا مدھیہ پردیش ٹریننگ واسطے سی آر پی کے انڈر تو مارو وہ بیچ جڑا وہ ریلوے اسٹیشن ریل پر بیٹھو تو میں کہ یار چلو منہ تو نہیں جا رہے ہو لیکن ہوں چلو انہاں نا الوداع کہہ ہوں جیسے ہوں ریلوے اسٹیشن پہنچے ہوتے او تک ہمارا بیچ کا تھا سردار جی انہوں کا والد صاحب پولیس میں ڈی ایس پی تھا وہ میرا ساتھی میرا آگے پیچھے ہو گیا کہ بھئی یار تو کیوں آ گئے ہو تمہارا نال چل میں کہ یار نہیں میں فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں آنا اتنی دور وہ ڈی ایس پی صاحب کہنے لگا اوے تیرا دماغ کم کرتا ہے تو تینوں ہے اتنی اچھی وہ جاب ملی ہے تو چھوڑ کے جا رہے اتنی دیر ساتھیوں نے پکڑ کے کھچ کے میں نے ٹرین میں بسا لیا میرا کو نہ پیسہ نہ بستر نہ سامان نہ کچھ وہ کہنے لگا سب کچھ ہم کریں گا تو صرف یہ بولیے نہ ٹرین پوری چھلانگ نہ ماری تو پوچھ گیا ہوتے تو لمبی کہانی ہے میرے خیال بورنگ بھی ہو جائے گی وہ اتفاق کی گل دس رہے ہو کہ تم نہ چاہتا ہوا امید تھاری روزی پانی ہے اللہ تعالیٰ نے جڑو تھارا کو کام لینا وہ لینا ہے تو پھر واپس آ گیا تو واپس آ گئے ہم نے دیکھو کہ جی پولیس میں بہت ساری چیز اچھی بھی ہیں بہت ساری سدھار کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ پولیس جڑی ضرورت پئی سوسائٹی نہ آج تو کئی 100 سال پہلے وہ چلتا جس ویلے ہمارا ملک پر انگریزاں نے راج شروع کی ہو تو انہوں نے وہ پولیس لوڑے تھی جڑی کہ کیونکہ انگریزاں نے جڑی وہ پاپولر سپورٹ ہے ہمدردی جڑی لوکاں کی وہ تو تھی نہیں وہ تو انہوں نے تو باہر کا سمجھے تھا کہ مسلط کی ہو انہوں نے راج تو وہ جڑی وہ آزادی کی لڑائی تھی وہ تو چلتی رہتی پرابلم تو وہ پولیس جو پولیس کو ایکٹ ہے 1861 آج بھی مر وہی ہے تو وہ انہوں نے بنایا سوسائٹی نہ دبان واسطے کنٹرول کرنے واسطے تو جس طرح تو ہم نے جتو ہے نا پولیس کو پولیس کی وہ دس رہا تھا کہ پولیس کو کہ کام ہے اس تو علاوہ ایک کام ہے حفاظت اور نظم جڑو نظام جڑو ہے وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرن تو علاوہ پولیس ایک سروس ہے پولیس کا 2 رول ہیں ایک فورس ہے ایک سروس ہے سروس کو مطلب ہے خدمت تو بہت سارا ملکاں میں پولیس جڑی ہے ہن فورس نہیں رہی بھی ہن سروس بن گئی بھی ہے اج ہمارا میں تھوڑا وقت لگا گا شاید اجے اور کافی تو جڑی ایک کمیونٹی پولیس کو کنسیپٹ دنیا میں آئے ہوئے اس پر تھوڑا بعد وضاحت کروں گا جس لئے تم یونائٹڈ نیشن مشن کی تم گل کریں اتگو لیٹ کو جلے کمپیریزن ہوئے گو پھر ان دسوں گا تو پھر پولیس نال نہیں ہوں چلے ہو بلکہ پولیس نہ اپنا طور طریقہ نال چلایا اور نا انصافی تم نہ کریں کسی نال سوسائٹی میں بہت ساری چیز جڑی ہیں وہ صحیح چلتی رہے
اور سب تو بڑی بات جڑی تم کیونکہ پولیس اور سوسائٹی کو دونوں کو رول دس رہے ہیں، سچائی پر جڑی سوسائٹی جڑو سماج